الله الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، والقرآن دستورنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم رحمت کے معنی پر گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہو چکی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو رحمت کے معنی کیا ہے، رحمت کی فضیلت کیا ہے، رحمت کا فائدہ کیا ہے، رحمت دلوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے حسب سابق اپنے بہت محترم استاد جناب قاری صہیب احمد صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کو پیس ٹی وی کے تمام ناظرین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ رحمت کیا ہے اور رحمت کی حقیقت کیا ہے اور عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث بأعظم منهج، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورحمتی وسعت كل شيء۔ رحمت اللہ رب العزت کی مخلوق بھی ہے اور اللہ رب العزت کی صفت بھی ہے۔ رحمت کا معنی یہ ہے کسی پر مہربانی کرنا، کسی پر شفقت کرنا، معاف کرنا۔ اور جرجانی کہا کرتے تھے الرحمہ ہی ارادت ایصال الخیر، کسی کو خیر و برکت عطا کرنے کا جب اللہ رب العزت ارادہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے رحمت۔ صحیح۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمت سبب واصل بین اللہ و بین خلقہ، رحمت ایک ایسی نعمت کا نام ہے جس سے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ۔ یہ رحمت ہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو رزق دیتے، عافیت سے نوازتے، اور یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو نعمتوں سے نواز دیتے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک تسلسل قائم کیا جی۔ اور یہ بھی ایک رحمت کا ہی نمونہ ہے کہ انسانی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت الہامی کتابوں کا نزول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح۔ اور یہ رحمت کا ہی نتیجہ ہوگا کہ اللہ کسی کو جنت میں داخل فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کوئی شخص بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي، اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہیں ہوگی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی جائے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رحمت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ رحمت کا مطلب محبت اور الفت بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتبعوه رأفة ورحمة. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو رحمت کا مطلب محبت بھی ہے اور الفت بھی ہے. اسی طرح رحمت کا دوسرا مطلب جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے رزق حلال اور وافر رزق، یہ بھی رحمت کا معنی ہے. ارشاد ربانی ہے قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے بیان کر دیجیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر اللہ کی رحمت کے خزانوں کا مالک تجھے بنا دیا جائے نا تو تم تو پوری انسانیت کو قتل کر دو گے. اس ڈر سے اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہیں ختم نہ ہو جائے. یہ تو رب کے خزانے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت اور جن کسی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائے اور اپنی ہر خواہش اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دے. فرمایا ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کوئی سمندر میں سوئی داخل کرتا ہے اس کو نکالتا ہے. تو سوئی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے؟ جتنا آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تو رحمت کا مطلب جہاں محبت اور الفت ہے وہاں وافر رزق بھی ہے. ہم جب اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمت سے نواز، تو مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں محبوب بنا لے، اے اللہ ہمیں وافر رزق عطا کر دے. رحمت کا تیسرا معنی جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، بارش کو بھی اللہ کی رحمت کہا گیا. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. جب کائنات کے اندر قحط سالی ہوتی ہے اور پانی انسانی زندگی کی بنیاد ہے، ضرورت ہے، راز ہے. جب انسانیت مایوسیوں کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، اللہ رب العزت ہی بارش کو نازل کرتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَ، اور اپنی رحمت کو نشاور کر دیتے ہیں. اور وہی تعریف کی جانے والی ذات اقدس ہے. رحمت کا تیسرا معنی یہ نکلا کہ ہم اللہ سے اپنی زندگی کی ضروریات مانگتے ہیں. رحمت کا چوتھا معنی یہ ہے کہ انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے، مصیبتوں مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو رحمت کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں مصیبتوں اور مشکلات سے بچا. ارشاد ربانی ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے بیان کر دیجیے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، اگر اللہ رب العزت ارادہ فرمائیں کہ کوئی مصیبت کوئی مشکل آنی ہے مجھے تو کیا یہ دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اگر اللہ رب العزت ان مصیبتوں سے مجھے بچانا چاہیں تو کیا یہ مصیبتیں میرے سامنے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے.
یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مشکل کشا ہے، جو مصیبتوں سے بچانے والے ہیں۔ اس لیے کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، مجھے میرا رب بھی کافی ہے۔ تو رحمت کا معنی اس آیت سے کیا نکلا؟ مصیبتوں اور مشکلات سے بچنے کی التجا۔ رحمت کا پانچواں معنی جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، دشمن کے ہتھ کنڈوں سے انسان حفاظت اللہ کی طلب کرتا ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ رب العزت یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ تمہیں دشمنوں کا سامنا کرنا ہے تو کوئی ہے جو تمہیں بچا جائے؟ او اراد بکم رحمہ، اگر دشمنوں سے بچانا ہے اور آپ کی حفاظت کرنی ہے، اگر اللہ کا یہ ارادہ بن گیا ہے تو کوئی ہے جو تمہیں دشمن سے لڑا دے، یا کوئی ہے جو دشمن تم پہ چڑھ دوڑے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مددگار بن سکتا ہے۔ رحمت کے مختلف معنی کیا ہیں اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کو کن کن معنی کے لیے استعمال کیا ہے، اس حوالے سے ہماری بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ والقرآن دستورنا عبد الحادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ والقرآن دستورنا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رحمت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ رحمت کا لغوی معنی کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کو کن کن معانی میں قرآن میں استعمال کیا؟ قاری سہیب احمد صاحب ہمارے سامنے 5 معانی بیان کر چکے ہیں۔ ہم گفتگو مزید جاری رکھیں گے اگر قرآن مجید میں کچھ اور بھی معانی میں رحمت کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایک چھٹی جگہ پہ رحمت کا معنی یہ بیان کیا ہے، آگ کی عذاب سے حفاظت طلب کرنا۔ صحیح۔ تو جب ہم اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مالک الملک، ہم کمزور ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق زبان کھولی تھی، دنیا اور آخرت میں تمہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی اور اس عذاب کے تم مستحق بن جاتے جو بہت عظیم عذاب ہے۔
جو بہت بڑا عذاب ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت تھی اور اس کا فضل تھا کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بچا لیا۔ رحمت کا ساتواں معنی جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ جنت بھی تیری رحمت ہے، صحیح، یہ رحمت ہمیں عطا کر۔ عطا کر۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ جنت کہنے لگی کہ میرے پاس تو کمزور اور مغلوب لوگ ہی آئیں گے، اور جہنم نے کہا جتنے تکبر کرنے والے اور جابر قسم کے لوگ ہیں وہ میرے پاس آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کو مخاطب کر کے انت رحمتی ارحم بکی من اشاء، تم میری رحمت ہو، میں جس کو رحمت دینا چاہوں گا تیرے پاس بھیجوں گا۔ اور جہنم سے کہا انت عذابی انتقم بکی بمن اشاء، میں جس سے انتقام لینا چاہوں گا اس کو تیرے پاس بھیجوں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنكُمَا مِلْؤُهَا، جنت میں تجھے بھی بھروں گا، جہنم میں تجھے بھی بھروں گا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جنت احسان کرنے والوں کے بڑی ہی قریب۔ اور احسان کے بنیادی طور پر 3 معنی ہیں۔ احسان ایک تو یہ ہے کہ انسان عبادت ایسی کرے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس خوبصورتی سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوا تو یہ تصور تو تمہارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اپنی جان کے ساتھ احسان کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں پہ لگائے۔ جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے، یہ احسان ہے۔ بیٹا گناہ کر لینا لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، اور گناہ کر لینا لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا۔ تو یہ دروازے بند کیے نا۔ تو اپنی جان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ احسان کا تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان خیر خواہی کرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ہمدردی کے پہلوؤں کو غالب کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخر فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له وفی روایت ثالثہ فادخل الجنہ۔ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے کانٹے دیکھے، اس نے کانٹے اٹھائے۔ اب کانٹوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے راستے کے سائڈ پہ کر دیا، راستہ صاف کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، احسان کیا مسافروں پر۔ اللہ رب العزت نے اتنی قدر کی، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو قرآن مجید نے جو 7واں معنی بیان کیا ہے، ہم جب اللہ رب العزت سے رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ صحیح، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں رحمت کے پہلوؤں کو شیئر کرنا اور ایک دوسرے پہ عاطفیت کا ثبوت دینا، یہ مومن کی صفات میں سے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہے، جس طرح جسم کے کسی کو اگر تکلیف ہو تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، رات جا کے گزارتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بازو میں اگر درد ہو تو انسان کہ چلو اس کو اتار کے میں رکھ دیتا ہوں اور خود سو جاتا ہوں۔ ایسے ہی مومنوں کی آپس میں محبت، الفت اور عاطفت کی مثال ہے کہ جب ایک مسلمان کو دکھ ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان بھی اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ بلکہ رحمت یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں صفت ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہے، وہاں جب کائنات کو پیدا کیا خلق 100 رحمہ، 100 رحمتوں کو بھی پیدا کیا۔ صحیح، بها تعطف الوالدة على ولدها
والوحش والطیور بعضها على بعض. ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیج دی جس کے نتیجے میں پرندے بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جانور، درندے اور انسانیت کی محبت نظر آتی ہے. وَالدَّخْرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99، اور اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے، اولیاء کے لیے 99 چھپا کے رکھی ہے. قیامت کا دن ہوگا اکمل بها، یہ 99 اور جو دنیا میں نازل کی تھی 100 کی 100 اپنے اولیاء کو اللہ عطا کر دیں گے. اور ہیں کون اولیاء؟ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. اور وہ کون ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد متقی تقی بن ہوگا. جاتے ہیں. صحیح. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ العمل بالتنزیل، الخوف من الجلیل. خوف جن کے دل میں ہو تو اللہ کا، والعمل بالتنزیل، اور وہ عمل کرتے ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں. والقناعت بالقلیل، اور جو کچھ انہیں ملا ہے اس پہ اللہ کی اس فیصلے پہ راضی ہو جائے. صحیح. والتزود لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنے والا یہ متقی ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام مجھے یاد آ رہا ہے جہاں شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے لیے بھی رحمت کا لفظ استعمال کیا سورہ نور میں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوئی تو کوئی تزکیہ تم میں سے کسی کا نہ ہوتا. تو رحمت کی آپ نے مختلف معنی ہمارے سامنے بیان کر دیے، تو رحمت کی فضیلت کیا ہے اور ثمرات اس کے کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جہاں صفت ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا. انما انا رحمت مہدی، میں بھی کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور ہدایت کی راہوں کو بیان کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے؟ طائف کی بستی میں جب گئے تو کس طرح ان کو پتھر لگے، تو جب ملک الجبال آیا جبریل امین کے ساتھ کہ مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبدو، یہ نہیں مانتے نہ مانے، میں تو اس مشن پہ لگا ہوا ہوں وہ شاید ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی عبادت. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ انی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، وہو یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قوم فادموا وہو یمسح الدم عن وجهه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے بارے میں حکایت کر رہے تھے جس کو قوم نے اتنا مارا کہ اس کا خون نکال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور سے خون کو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فانہم لا يعلمون، اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں، ان کو تو معاف کر دے. بلکہ آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ نے بچے پکڑ لیے فاختہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غصے میں آئے، فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے اس پرندے کو دکھ دیا ہے، ردو الیہا ولدہا، اس کے بچوں کو واپس کر دو. محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی زیادتی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے. ہماری بہت ہی عمدہ گفتگو جاری ہے رحمت کے معنی کے حوالے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس اعتبار سے تمام نوع انسانی کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. رحمت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس نشست میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت کو کن کن معانی میں استعمال کیا، اور 8-10 کے قریب ہم نے معانی دیکھے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رحمت جو ہر شے کو وسیع ہے، اس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں،
اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔